مجھے یاد آ گئی غریب نواز کی ایک بات جی اجازت ہو تو بتا دوں شاد یہ مہینہ بھی وہی چل رہا یار کیا اخلاق تھا آج ہم لوگ نا کسی کو دو پورے کا سلام نہیں کرتے اگر کسی مولانا نے 2 کتابیں پڑھ لی تو اتنے ہی ٹیڑھا ہو گیا راستے سے نکلو اخلاق جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں بتاؤ وہ جھکا ہوا ہوتا ہے یا اوپر اٹھا ہوا ہوتا جھکا ہوا عمل کے پھل لگاؤ میرے نبی اللہ ایک باندی تھی نا وہ اپنے آقا کے لیے جا رہی تھی کچھ دیر ہو گئی تو اس کی سفارش کے لیے میرے نبی گئے تھے اس کی سفارش کے لیے آمنہ کے لال گئے تھے غریب نواز نے میرے نبی کا اپنے نانا کا اخلاق پایا اگر اجازت ہو بڑی پیاری بات آ گئی ذہن میں اور اس میں ایک نصیحت بھی مل جائے گی سن لیو یہ بات غریب نواز اجمیر شریف میں اجمیر کا رہنے والا ایک مسلمان نہیں بلکہ کسان تھا کون تھا کسان تھا آیا کہنے لگا حضور لگان بہت بھاری ہے مجھ سے دیا نہیں جا رہا کچھ میری سفارش کر دو تاکہ لگان مجھ سے کچھ معاف ہو جائے جی غریب نواز کے خلیفہ وہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی میں تھے وہاں پہ شمس الدین بادشاہ بھی تھا خط لکھ کے دے دیتے تب بھی کام ہو جاتا فون کا زمانہ نہیں تھا وہ دور میں خط لکھ کے دے دیتے تب بھی کام ہو جاتا غریب نواز بولے چلو تمہارے لیے ہم چل رہے ہیں اللہ اب وہ جب چل رہا تھا نا تو غریب نواز کے چلنے کو دیکھ رہا ہے غریب نواز کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی کھانے کی ادا بولے نبی نبی پہننے اوڑھنے کی ادا بولے نبی نبی ہر دھڑکن بولے نبی نبی دیکھتا جائے اور عاشق ہوتا جائے دیکھتا جائے عاشق ہوتا جائے غریب نواز جب دلی پہنچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتا چلا سرکار آئے ہوئے ہیں بادشاہ کو لے کر کے آ گئے ہاتھ کو چھو سرکار آپ تشریف لائیں قسمت کی معراج مگر سرکار آنے کی وجہ کیا ہے غریب نواز بولے ہم اپنے کام کے لیے آئے کیا بولے اپنے کام کے سرکار آپ کا کام کہا جی کہا یہ میرے شہر اجمیر کا کسان ہے یہ اتنا مالدار نہیں ہے غریب ہے اس پہ لگان زیادہ ہے بادشاہ کے کارندوں نے لگام زیادہ اس پہ لاد دیا اس لیے آیا ہوں کہ اس کا لگام بادشاہ سے کم کرا دو بادشاہ نے سنا بولے سرکار کہے تو پورے ہی معاف کر دو جی کہا حضور آپ بھیج دیتے کسی اور کو یا خالی کچھ لکھ کے اسی کو بھیج دیتے آپ اتنے کام کے لیے تشریف لائے اللہ اب غریب نواز کا جملہ سنو یار اسی لیے تو غریب نواز کہنے لگے میں خط بھیج دیتا کچھ لکھ کے تحریر دے دیتا تو کام تو ہو جاتا مگر اس کے ساتھ میں چلنے میں ہر قدم پر میرے نانا کی سنت جو ادا ہوئی ہے اور مجھے جو نیکیاں ملی ہیں وہ کیسے ملتی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگلا جملہ سنیو جی جی اگلا جملہ سننا تاکہ آپ کو بھی یہ حوصلہ مل جائے اگر اللہ نے تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے یا تمہاری بات ہے چاہے پولیس میں یا کہیں بھی کسی غریب کا کام تمہارے فون سے چل رہا ہے یا تمہارے جانے سے کام چل رہا گریز مت کرنا یہ مت دیکھنا کہ یہ کون سی برادری کا کیا ہے اپنی طرف سے مدد کرو انسانیت دکھا دو اس کا کام بنوا دو یہ مت دیکھنا کہ یہ کون سی برادری کا ہے کون سے مذہب کا ہے یہ مت دیکھنا کہ مسلم ہے غیر مسلم ہے نہیں انسان تو ہے نا کیا ہے بولو انسان تو ہے
اللہ اللہ غریب نواز سے کہا سرکار آپ کسی کو بھیج دیتے یا تحریر لکھ کے دے دیتے. غریب نواز نے جو جملہ کہا سن لو لوگو سنو. غریب نواز بولے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بولے بیٹا میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے اگر کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کا سہارا بننے کے لیے اگر کوئی ایک قدم چلے تو مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے ایک قدم کا ثواب زیادہ پائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. اور بولوں یا سمیٹ لوں؟ اچھا میرے موبائل کی گھڑی میں 31 منٹ ہو گئے, 11 بج گئے. تھکے تو نہیں ہو آپ لوگ؟ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہو اور فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے. کسی کو استنجے وغیرہ کی, اللہ برکت فرمائے, کسی کو استنجے وغیرہ کی بھی حاجت ہوتی ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے, پھر آ جائے گا. سمجھے؟ مجھے معلوم ہے اچھے لوگ ہیں, محفل کو بگاڑیں گے نہیں. جسے ضرورت ہے وہ جا سکتا, اپنی حاجت سے فارغ ہو کے آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ عشاء کے بعد سے بیٹھے ہوئے اور لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ. میں بعد میں آیا, مفتی جلیل صاحب پہلے آ گئے, وہ بول گئے, اور مجھے لگتا ہے قاری سمیع الدین صاحب تو شروع سے ہی بیٹھے, مگر تم نے بھی انتظام اتنی بھرکائی والا کمبل دے دیا ان کو, ان کی جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی اٹھنے کی. کروٹیں تو بدلنا ہے, یہ بھی بہت محبت کرتے ہیں. بولے حضرت دڑیال میں بہت دنوں میں تقریر ہو رہی ہے آپ کی, یہ بلائے کرتے تھے ہمیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت کو اور شفا کامل عطا فرمائے ان کو. اور یہ محمد عرفان ہے, سارے لوگ جتنے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اب ایک قدم کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا, غریب نواز نے کہا کہ نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب پائے گا. سبحان اللہ. یار کتنی بڑی بات ہے. ایک اللہ والے کی بات یاد آ رہی, کہہ دوں؟ جی سر. تم لوگ اب تھوڑے سے تتر وتر ہو رہے ہو, کہہ دوں؟ ایک اللہ والے نا, میں نے کئی تقریر میں حضرت کہہ دیا لیکن یہاں موقع محل سے اچھی لگ رہی ہے. ایک اللہ والے جا رہے تھے اور ان کے شاگرد ساتھ میں تھے, خادم. پہلے خادم جو ہوتے تھے علم حاصل ہوتا تھا ان کو, ان کی جو اچھی خصلتیں ہوتی تھی وہ اپنے اندر لاتے تھے, اور اب جو خادم ہے وہ اپنے جواڑ میں رہتا ہے کہ پیر کا آدھا لفافہ میں مار دوں. سمجھے؟ اتنا جواڑ میں رہتا ہے کہ مت پوچھو. نیتیں خراب ہو گئی, نیتیں. پہلے علم حاصل, مدرسے اعلی حضرت کے جتنے شاگرد بیٹھ کے تھوڑی چلتے پھرتے پڑھا کرتے تھے, بیٹھ کے موقع ملتا تو بیٹھ کے پڑھتے تھے. ایسے شاگرد پہلے علم حاصل کرتے تھے. میں نے خود حضرت بتاؤں, جب میں حضرت اللہ مولانا اسحاق صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو بس میں گئے ہوں نا, بس میں تو محموز معطل مضاف کے جو قاعدے یاد کرائے مجھے علم الصیغہ کے, وہ بس میں ہی یاد کرائے مجھے. اور آج بھی مجھ سے پوچھو علم الصیغہ میں کس جگہ, اب تو خیر پتہ چل گیا, پڑھا لیا کہ کس جگہ ہے وہ پتہ نہیں تھا, لیکن یاد سب تھے. سمجھ رہے؟ ایسے لوگ تھے پڑھانے والے, پڑھنے والے. اور اب تو اللہ معاف فرمائے, بس برے حال ہے, چھوڑو ہمیں کسی سے کیا مطلب. اب وہ اللہ والے جا رہے تھے, خادم پیچھے پیچھے جا رہا تھا, اپنے مسئلے پوچھتا ہوا جا رہا تھا. اللہ والے بتا رہے تھے, ایک ندی کے کنارے پر پہنچے, لوگوں کی بھیڑ جمع تھی اور ٹھٹے مار رہے تھے. انہوں نے دیکھا کیا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے اب گیا اب گیا اب گیا. انہوں نے دیکھا کیا گیا, تو دیکھا ایک پیڑ ہے, درخت, اس کی ٹہنی لٹکی ہے پانی پہ, اس پہ ایک بچھو بیٹھا اور ہوا کے جھونکے سے پانی سے ٹکرا رہا کہ اب گرا اب گیا. سب مزہ لے رہے ہیں. وہی دور آج ہے,
किसी का घर जलता हो ना तो मोबाइल निकालेंगे, देखो जलता हुआ घर लाइव, कोई बुझाने नहीं आएगा। ये पुराने लोग थे, इनसे पूछो, ये छप्पर थे पहले, थे नहीं हजरत छप्पर? अगर किसी का आग लग जाए औरतें बाल्टी लेके, आदमी बाल्टी लेके निकल पड़ते थे, बुझा दिया करते थे घर। इन लोगों में मोहब्बत थी यार, कम पढ़े लिखे थे मगर हजरत इंसानियत कूट कूट के बनते थे। किसी की बेटी अगर जवान हो जाती थी ना तो बैठक में बैठ के कहते थे, ओ फलाने सुन, तेरी बेटी अब जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, इसके हाथ लाल पीले कर दे, मतलब ये है कि शादी कर दे। फिर रिश्ता लगाते थे उसका, उसकी मदद कर, तू क्यों घबरा रहा, हम हैं तो। ऐसे होता था, कह दिया करते थे, अच्छा तेरा घर चुचिया रहा, तेरा छप्पर सही नहीं, अरे चल छोड़, मेरा वो छप्पर पड़ा उसी में जाकर रह ले। वो रह लिया करता था, एक एक पीढ़ी गुजर गई। आज तो अगर किराए पे भी रख लो तो अपने नाम करा लेता है। इतना दुश्मन से खौफ नहीं है जितना दोस्त से खौफ है आज के दौर में। पुराने लोगों की जिंदगी, ये लड़ते थे, झगड़े करते थे, मगर ये मर्द थे। औरतों वाली लड़ाई नहीं थी कि मुझे थी, लाठ था इतना मोटा, कहते थे तेरी माँ ने दूध पिलाया, आजा मैदान में। ये लड़ते थे, औरतों पे हाथ नहीं उठाते थे। और अब क्या, चूल्हों पे बैठा हुआ कुछ 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 करके इधर की उधर लगा के बस लड़ाई चटा के चला गया। जादू टोने गंडे, औरतों वाली लड़ाई। ये मर्द है क्या? पहले हजरत मर्द थे। ये लोग कबड्डी खेलते थे, लाठी चलाते थे। अगर मोहल्ले में ना गैर मुस्लिम लड़की भी है, उसको घर वाले अगर खींचने के लिए आ गए तो इस मुसलमान की लाठी आ जाती थी। पूछो इनसे, इस मुसलमान की लाठी आ जाती, ले जाके दिखा, मोहल्ले की इज्जत है हमारी। ये लोग इज्जत समझते थे। और अब तो पड़ोसी अगर बीमार हो जाए ना तो पहले पड़ोस वाला पूरी रात बैठा रहता था उसके पास, और अब तो घर में गुणा हिसाब होने लगता कि इसका मकान कितने का बिकेगा, हम ही तो मरने दो मरने दो। ये बद्दुआएं मांग रहा, इसको इंसान कहेंगे? जब मैं देखता हूं ना आंखों से आंसू आ जाते। अल्लाह, पहले ना छोटा भाई, भैये को उस पर उन्होंने याद दिला दी मुझे, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, सिगरेट नहीं, प्याल की गरियों में छुपा दिया करता था, कहीं दीवार में गड्ढे खुद खुद के छुपा, कहीं नेफे में टूम टूम। पूछो इनसे, बड़ा भाई ना देख ले, छुप छुप के पी। और अब तो अब्बा कह रहे हैं बेटे से, लइए जरा लगाइए रे दो बीड़ी। ये बुड्ढा कह रहा, ये अब्बा कह रहा लगाइए रे दो बीड़ी।